کہ جمال الدین ایرانی کیوں بہتر ہے، کتا بہتر کیوں نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جمال الدین ایرانی کا جواب سنو، کہنے لگے بیٹا اگر تم سے وہ منگول شہزادہ یہ سوال کرے کہ کیوں، تو جواب دینا، بتا دینا کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، میں اس دنیا سے جب جاؤں گا تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جاؤں گا، اللہ کی توحید پر چلتے ہوئے جاؤں گا، یا اللہ کے اوپر اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہوئے جاؤں گا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ آج جب میری موت کا وقت ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کی توحید پہ مر رہا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو اسے پتہ ہی چلا کہ میں بہتر ہوں، کتا بہتر نہیں ہے۔ او میرے بیٹے بتا دینا اس منگول شہزادے کو کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا گیا، اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہوا نہ گیا، اللہ کی توحید پر اگر انسان نہ مرا تو انسان دنیا کے اندر کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور اگر آپ کے پاس میں اللہ کی توحید نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، تو آپ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کس کو کہتے ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ چلیے تحریر ختم کرتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ شروع ہوئی تھی کہ اپنے رب کو پہچانو، اور رب نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قبر میں جب انسان کو رکھا جائے گا تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا معلوم ہے؟ قبر میں جب رکھا جائے گا تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من رب کا، من رب کا، کیا مطلب ہوا؟ تمہارا رب کون ہے؟ یہ یاد رکھو، یہ رب تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اس لیے آپ نا پیچھا مت چھوڑو، پکڑ لو۔ ہاں یہ ہر جگہ کام آئے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، سب جگہ کام آئے گا، اس لیے اپنا ناطہ رب سے جوڑ دو۔ قبر کے اندر جب رکھا گیا تو سب سے پہلا سوال پوچھا گیا، سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ تمہارا خالق کون ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ تمہارا مالک کون ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ تمہارا اللہ کون ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب تم نے کہا تھا کہ اللہ نے جب پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا کیوں نہیں ہو؟ اے میرے پروردگار تو ہی تو میرا رب ہے، اگر اسی چیز کے اوپر دنیا کے اندر عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن قبر کے اندر اس سوال کا جواب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ من رب کا، تو تم نے وہاں بھی کہا تھا کہ اے اللہ تو ہے، اور دنیا کے اندر بھی آ کر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ تو ہے، تو جب قبر میں پوچھا گیا تو آپ کے منہ سے نکلے گا کہ ربی اللہ۔ سوال نہیں بدلا جا رہا، بات سمجھ میں آ رہی؟ سوال نہیں بدلا جا رہا۔ آپ کہوں گا اچھا اتنی سی بات ہے، اتنا سا کہنا ہے مجھے ربی اللہ بس، کوئی تو فٹاک سے نکل جائے گا مجھ سے، ذرا سی بات ہے تو کہہ دوں گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ارے مسلمانوں، اللہ کے بندو، قبر کا معاملہ تو بہت مشکل ہے۔ میں ابھی اس وقت غور سے سننا، میں ابھی اس وقت اس سوال کو تھوڑا سا گھما دوں اور آپ سے جواب پوچھوں تو آپ مجھے یہ بتانا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ مان لو اگر اللہ کے فرشتوں نے ایسے سوال کر دیا، یہ ڈائریکٹلی نہیں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، اگر سوال اس طریقے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر اپنا رب کس کو مانا تھا، ذرا سا گھمایا ہے نا سوال تو وہی ہے نا،
یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا کے اندر اپنا رب کس کو مانا تھا؟ کتنی بڑی آبادی دنیا کی ایسی ہے انسانوں کی جن کے پاس میں اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اپنا رب اس کو مانا تھا تو تمہارے سجدے کہاں ہوتے تھے؟ اگر تم نے رب اس کو مانا تھا تو تمہارے رکوع کہاں ہوتے تھے؟ تم اولاد مانگنے کے لیے کس کے پاس میں جایا کرتے تھے؟ تم رزق حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس میں جایا کرتے تھے؟ اپنی فریادیں لے کر تم کس کے پاس میں جایا کرتے تھے؟ تم کس کو حاجت روا سمجھتے تھے؟ تم کس کو مشکل کشا سمجھتے تھے؟ تم کس کو غوث اعظم سمجھتے تھے؟ تم کس کو دستگیر سمجھتے تھے؟ تم کس کو غریب نواز سمجھتے تھے؟ تمہاری جھولیاں کس کے سامنے پیدا کرتی تھی؟ تمہارے سجدے کس کے سامنے ہوا کرتے تھے؟ وہ لوگوں بتاؤ تو صحیح، تم نے دنیا کے اندر رب کس کو مانا تھا؟ اب نکلے گا جواب، سوال تو وہی ہے نا۔ اب بتاؤ، ذرا سا جواب دوں گا آدمی فٹاک سے نیچے بیٹھے۔ رب من رب ہوگا تمہارا رب تو رب کس کو مانتے ہیں؟ اب بتاؤ کس کو مانتے ہیں؟ تو یہ معاملہ لے کر جب اللہ کے پاس میں پہنچے، قرآن کریم بیان کرتا ہے، یہ آخری بات بتاؤ، قرآن کریم بیان کرتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے، اللہ کا ساجی ساتھی پارٹنر ٹھہراتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ چلو جنت حرام ہے لیکن جہنم میں ابھی تو نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ آگے کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے فَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آپ سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو جنت میں داخل نہ کیا گیا، جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے جہنم میں سے بچا دے گا۔ اللہ کا قرآن سنو، اللہ کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط کرو، اللہ کی توحید کو مانو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اس اللہ رب العالمین سے اپنا کنیکشن جوڑو۔ کون سی مصیبت اتنی بڑی ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ کون سی پریشانی ایسی ہے جو اللہ دور نہیں کر سکتا؟ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اللہ کی طاقت سے باہر ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک، دیکھو کیا بھی رب آ گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسانو تمہیں اپنے رب سے کون سی چیز نے دھوکے ہو گئے؟ بہرحال باتیں بہت ہوئی، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم اور آپ جس مہمان کے سننے کے لیے یہاں بڑی بےتابی کے ساتھ جمع ہوئے تھے، الحمدللہ اس مضمون کا ہمارے مہمان نے آ کر کے اس کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ آخر میں آپ نے جن باتوں کی طرف رہنمائی کی اور بڑا تقریب کا اپنا خلاصہ پیش کیا، یہ صحیح ہے مسلمانوں کی حالت جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ حاجت روا جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں ہے خدا سے، جسے آپ مانتے ہیں اولیاء سے۔ میرے بھائیوں، بڑی باریک اور علمی اور اہم ترین بات کی جانب
آپ نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے اور اپنے بھائیوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کے جو صدر محترم تھے میری مراد ماسٹر ابوالحسن انصاری صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس پروگرام کو اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچایا. اس کے بعد میں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی شیخ فضل الرحمان صاحب سراجی حفیظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ایک لمبا سفر طے کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین. اس کے بعد میں ہماری دعوت پر رام گڑھ کے باہر سے جو جماعتی بھائی تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. آخر میں سلطان گڑھ جمعیت اہل حدیث کے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر لحاظ سے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری مدد کی. جتنے ہمارے بزرگ و نوجوان ساتھی ہیں، بچے ہیں اور خواتین ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبدالسلام صاحب مدنی سے گزارش کروں گا کہ دعائیہ کلمات کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اللہ کے بندو، حقیقت میں ہم نے اپنے رب کو نہیں بیچتے. یہ ایک ہلکی سی جھلک آپ لوگوں کے سامنے رب کی تعریف اور اس کی پہچان کے سلسلے میں ایک لمبا خطاب تقریباً 1.5 گھنٹے کا آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو اپنی تعلیم کے اندر نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے لے کر کے آپ دیکھیں قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ سورہ ناس میں دیکھیں آپ. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دیکھیں آپ، اللہ نے پوری کی پوری قرآن کے اندر اپنی تعریف کروائی ہے. اور سب سے بہترین علم، سب سے بہترین علم دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کروانا ہے، اللہ کی پہچان کروانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہ کام لے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں. ہم بہت مقصر ہیں اس سلسلے میں، ہم نے بہت کوتاہیاں کی اس سلسلے میں. ہم سب کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رب کی پہچان سب لوگوں سے کروائیں. اور آج کل ان لیکچرز کی اور ان جیسے محاورات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان جیسے بیانات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو ہم صرف اللہ کی تعریف کرائیں. ہم کیوں بھول گئے ہیں آج اپنے رب کو؟
प्रोग्राम से और हमारे प्रोग्रामों से अल्लाह की पहचान, अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हमारा ही ये मेज़ा था, हमारी ही ये खुसूसियत थी और हमारा ही ये इम्तियाज था कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करवाने वाले हैं, लोगों के सामने तौहीद बयान करने वाले हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी ये कोशिश, हमारी ये जद्दोजहद खत्म सी हो गई है। अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रब की तारीफ लोगों तक करवाएं, हम अपने रब की पहचान लोगों तक करवाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग इस महफिल के अंदर हाजिर हुए हैं, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता, जो आदमी यहाँ आया है अगर कोई गुनहगार है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाए। वला हम्मन इल्ला फरजता, ए अल्लाह अगर कोई महमूम है, महजूर है, मग़मूम है, अगर कोई गमज़दा है, परेशान हाल है तो अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमाए। वला दैन इल्ला क़ज़ैता, ए अल्लाह अगर किसी के पास कोई कर्ज है तो ए अल्लाह तो उस कर्ज को दूर कर दे। वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता, ए अल्लाह अगर यहाँ पर हम में से कोई मरीज बैठा है तो ए अल्लाह तो उसकी बीमारी को दूर कर फरमा दे। ए अल्लाह वला शाबन इल्ला हदैता, ए अल्लाह अगर कोई नौजवान रास्ते से भटक गया है तो ए अल्लाह तो उसे हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह तो हम तमाम लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमें अपनी समझ अता फरमा, हम तेरी तारीफ करें और तेरी तारीफ लोगों तक करवाएं। हमें वो जज्बा अता फरमा कि हम लोगों तक तेरी तौहीद को पहुंचाएं, तेरे नबी की सुन्नतों को पहुंचाएं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और उन तमाम लोगों को बख्श दे जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्रों के ऊपर रहम फरमा, उन्हें आला इल्लीयीन के अंदर जगह अता फरमा, कब्रों को उनकी नूर से भर दे, जहन्नम से उनको महफूज रख, जन्नत में उन्हें जगह अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि